جبکہ شازیہ کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہ رہا تھا۔ اب وہ گھر میں تنہا کوڑنے لگی۔ بچوں کے کاموں میں وہ خود کو بھولی ہوئی تھی۔ بچے دور جا چکے تھے، اس سے وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ ادھر اپنے شوہر اور سگی بہن کے دیے ہوئے گھاؤ بڑھنے لگے۔ شہزاد بیوی کی بہانے بہانے اسے توہین کرتا اور بری طرح سے اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ ہر صورت میں نازیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی اس کی راہ میں حائل تھی۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی طرح نازیہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ نازیہ گھر سے ٹائپنگ سیکھنے کے بہانے سے نکلتی تھی۔ ایک دن وہ ٹائپنگ سیکھنے گئی تھی کہ پھر نہ لوٹی۔ وہ شہزاد کے پروگرام کے مطابق ریلوے اسٹیشن چلی گئی، جہاں شہزاد کی فرم کا منیجر موجود تھا، جس کے ساتھ اس نے لاہور جانا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد شہزاد نے بھی لاہور آ جانا تھا۔ منیجر نازیہ کو لے کر گاؤں کے بجائے ملتان کے ایک گاؤں چلا گیا۔ وہاں جا کر مجبور کیا کہ تم میرے گاؤں کے دوست سے نکاح کر لو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ تمہاری شادی شہزاد سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری بہن کو طلاق نہ ہو جائے۔ یہ منیجر شازیہ کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ فرم میں کام کرتی تھی۔ وہ اتنی اچھی لڑکی تھی کہ فرم کے ہر فرد کے دل میں اس کی عزت و احترام تھا۔ جبکہ شہزاد اور نازیہ کا تعلق منیجر کو بعد میں معلوم ہوا تھا۔ اب وہ نازیہ کو پابند کر کے مجبور کر دینا چاہتا تھا کہ وہ بہن کی زندگی سے نکل جائے۔ نازیہ خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کے دوست کو نازیہ کی جھلک دکھا کر شادی پر آمادہ کر لیا تھا۔ نازیہ پوری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی اور گاؤں کی زندگی قبول بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر پولیس کا بھی ڈر تھا۔ شہزاد سے رابطہ کرنے سے مجبور تھی، کیونکہ وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کی قید میں تھی۔ اس طرح مارے باندھے منیجر نے اس کی شادی اپنے گاؤں کے دوست سے کروا دی۔ شادی کے ایک ہفتے اس شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد نازیہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اپنے شوہر سے کہا کہ تم میرے والدین کو اطلاع کر دو۔ اگر انہوں نے مجھ کو قبول کر لیا تو ٹھیک، اگر قبول نہ کیا تو پھر میں بے شک تمہارے ساتھ یہیں ساری زندگی گاؤں میں گزار دوں گی۔ منیجر نے حالات نازیہ کے والد کو لکھ دیے اور یہ ہدایت بھی کر دی کہ فی الحال آپ نازیہ کو لکھیں کہ آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے، تاکہ اس کی آس ٹوٹ جائے۔ وہ واپس لوٹنے کا خیال کرتی رہے گی۔ جب کراچی پہنچ کر پھر سے اپنی بہن کی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ اپنی شادی شدہ بڑی بیٹی اور اس کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ کو کچھ عرصہ اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا۔ نازیہ کے والد پہلے ہی اپنی بیٹی سے آزردہ تھے۔ انہوں نے منیجر کی ہدایت پر عمل کیا اور نازیہ کو لکھ دیا کہ تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہرگز لوٹ کر مت آنا، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نازیہ ڈر گئی، وہ مایوس ہو گئی۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر اس نے گاؤں کی زندگی سے سمجھوتہ کر لیا اور شہزاد کا بھی خیال چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی کے شادی شدہ دن رات بسر کر چکی تھی اور اس کو خوف تھا کہ شہزاد اس کو قبول نہ کرے گا۔ نازیہ 2 سال بے حد اداس و بے چین رہی۔ جب ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس کا دل تھوڑا تھوڑا گاؤں میں لگنے لگا جس سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بھی اچھی فطرت کا مالک تھا۔ اس نے نازیہ کا خیال رکھا۔ اس طرح نازیہ رفتہ رفتہ اس کے گھر کی چاردیواری کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اس گاؤں میں نہ تو بجلی تھی اور نہ کوئی اور سہولت جہاں نازیہ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کی تھوڑی سی زمین اور زمین کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا مکان ہے، جس کے 2 پختہ اینٹوں والے کمرے بنے ہوئے ہیں اور چاردیواری بھی بنی ہوئی ہے۔ گھر میں ہاتھ سے چلانے والا نل کا لگا ہوا ہے۔ پہلے نازیہ زندگی سے سمجھوتہ کرتی ہی نہ تھی، مگر اب وہ اس گھر اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہے اور گھر کے اندر اس نے باغ اور پھلواری لگائی ہے، جس کی دیکھ بھال کر کے وہ اپنے ویران دل کو خوش کرتی رہتی ہے۔ ہم جب بھی نازیہ کو دیکھتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں آتا، اس پر ترس آتا ہے۔ کہاں تو وہ شہر میں رہتی تھی اور کہاں اب دیہاتی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کے رشتے کا لحاظ کرتی تو شاید قدرت اس کو یہ سزا نہ دیتی۔